ایک بات اور بھی بیان کر دوں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرہ۔ اے علی، پہلی نظر معاف ہے، نامحرم پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کی۔ آج کل کے زمانے کے اندر بد نظری اب تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب تو یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، اس میں تو وہ چیزیں آتی ہے الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ بے حیائی اور وہ فحاشی جو اس چھوٹے سے اس مشین کے اندر ہے، اس موبائل کے اندر ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظریں اس کو کیچ کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، پہلی نظر معاف ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان میں درس دیا کرتے تھے، ظہر کے بعد مسائل کا درس ہوتا تھا، اس میں نوجوان بڑے شوق سے بیٹھتے تھے، تو یہ مسئلہ بیان کیا، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں۔ تو ایک نوجوان نے سوال کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلی نظر معاف ہے، اگر میں پہلی نظر ہی لمبی کر دوں، پہلی نظر ہی لمبی کر دوں؟ دیکھو جی، شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، بھائی پہلی نظر معاف ہے تو میں دیکھتا رہوں گا۔ تو بھائی یاد رکھو، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر ان کو مسئلہ سمجھایا، حدیث کا مطلب سمجھایا، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچانک نگاہ پڑ جائے، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے یہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے اختیار سے خود دوبارہ دیکھنا، اپنے اختیار سے دیکھنا، یہ معاف نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے پہلی اور دوسری نظر کا۔ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، میں اپنی پہلی نظر لمبی کر لوں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ موبائل استعمال کرو، نظروں کی حفاظت کرو، غلط چیزیں مت دیکھو، صاف صاف کہتا ہوں، ننگی ننگی تصویریں مت دیکھا کرو، یہ گندی ویڈیوز مت دیکھا کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا اور اس کا فائدہ سن لو، اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے۔ نظر کی حفاظت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، ایک خوبصورت عورت کو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک مسلمان کی نظر پڑ گئی نا جب موبائل پہ، اب تو باہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موبائل پہ موجود ہے، ننگی تصویر آ گئی، آپ نے فرمایا اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، اس تصویر کو ہٹایا، اس کو نہیں دیکھا اس نے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الا احدث اللہ له عبادتا یجد حلاوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت کو محسوس کرے گا، عبادت کے اندر مٹھاس محسوس کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، اسے مٹھاس محسوس ہوگی، اسے حلاوت محسوس ہوگی، اسے قرآن کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، اسے ذکر کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، مسجد آنے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی، مسجد آنے میں اسے راحت ملے گی۔ یہ ہے فائدہ نظروں کی حفاظت کا۔